اطمینان کا نام حسین ہے۔ بس نوکری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، طبیعتیں آج کل سب کی خراب، میں کیا ہوں، میری بساط کیا ہے؟ 9 لاکھ کے سامنے 72 کے اطمینان کا نام۔ دوسرا فکرہ، پوری کائنات میں قرآن کے دعووں کی دلیل کو حسین کہتے ہیں۔ نہیں بھی بولیں گے تو فرق نہیں پڑنا، فکرہ بہت بڑا ہے۔ قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے ہیں، لوگ پریشان تھے کیسے؟ نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا ایسے زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، مولا بولتی زبانوں کو اپنے حفظ امان۔ حصہ مل گیا، قیمت مل گئی۔ مجھ حقیر کے لیے اتنی داد بہت زیادہ ہے، فرمائشیں بہت زیادہ، حکم بہت زیادہ، لیکن طبیعت کے حساب سے تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں۔ قبول فرمائیے گا، پھر کبھی آیا تو انشاءاللہ العزیز۔ جرمنی میں ایک میٹنگ بلائی گئی، دنیا بھر کے جرنیل جمع کیے گئے۔ تلاش کرو کہ دنیا کا سب سے عظیم بہادر جرنیل کون ہے؟ گرمی ہے، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، داد نہیں بھی دیں گے تب بھی تسلی ہے۔ آپ کا بیٹھ جانا عبادت ہے، فکرہ دل پہ لکھنے کے لائق ہے اگر سمجھ گئے۔ عمران صاحب جی توجہ چاہتا ہوں۔ جرمنی میں جرنیل جمع کیے گئے، ڈھونڈو دنیا کا سب سے کامیاب، بہادر اور بڑا جرنیل کون ہے؟ 8 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد متفق کا فیصلہ کہ کائنات کا سب سے بڑا جرنیل حسین ابن علی ہے، جس نے 72 کو 9 لاکھ سے 6 گھنٹے لڑایا۔ علی ہمت دینا، ہمت دینا، تھوڑا سا پڑھ لو بس۔ اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ اور اس رنگ میں لڑایا، اس رنگ میں 72 کو 6 گھنٹے لڑایا، 9 لاکھ سے اس رنگ میں کہ قیامت تک کے لیے لشکر شرمندہ ہو گئے۔ چلے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کو سلام پیش کر دوں گا۔ قیامت تک کے لیے لشکر شرمندہ ہو گئے، 72 مطمئن ہو گئے۔ اللہ تیری زندگی کرے۔ اس کی ایک ہی وجہ لکھی ہوئی ہے، وہ وجہ سنیے، میں موضوع شروع کروں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کوئی کامیاب جرنیل تھا، ترتیب ہی ایسی بنائی کہ لشکروں کو قیامت تک کے لیے شرمسار کر دیا کہ 9 لاکھ کے لشکر پر آخری حملہ 6 ماہ کے کم سن سے کرایا۔ میرا سلام آپ کو، مولا آپ کا آباد رکھے۔ بسم اللہ جی، بڑی مہربانی، میرے لیے اتنا کافی۔ اللہ آپ کا آباد رکھے، اللہ تمہیں زندگی دے، آپ جی آپ سلامت رہے، مولا آپ کا آباد رکھے۔ میں نے چھوٹا فکرہ کبھی ممبر سے نہیں پڑھا، ممبر عظیم ہے، اس کی تہذیب، اس کا سلیقہ میں جانتا ہوں۔ چھوٹا فکرہ داد دینے کے لالچ میں کبھی نہیں پڑھنا بھی نہیں۔ میں 6 ماہ کے علی کی فضیلت کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، جتنی بسم اللہ ہوئی ہے اتنا پڑھتا ہوں۔ چھوٹا ہے تو علی کے لیے، اچھا چلے، بڑی مہربانی۔ چھوٹا ہے تو علی کے لیے۔ یہ ذکر پہ دونوں ہاتھ ہیں، مجھے ذکر کہ میرے دامن میں اس سے قیمتی فکرہ کوئی نہیں، مقام شہزادہ علی اصغر بتانے کے لیے۔ یہ کائنات کی وہ واحد ہستی ہے، جب دنیا میں شہزادہ تشریف لایا
تو بادشاہ حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے رہ گئے. ہاتھ اٹھا کے بولنا غدیریوں کی سنت ہے. جو تھکا ہوا ہو اسے چھٹی. میں 4 سطریں پڑھتا ہوں پھر دیکھتا ہوں مزاج آپ کا کیا ہے. اسی سال بھائی جان ایک قصیدہ بادشاہ نے عطا کیا شہزادے کی شان. جہاں بھی پڑھا جب بھی پڑھا دعا لازمی ہے. داد تو آپ جیسے لوگ لیتے ہیں, ہم دعا کرنے آتے ہیں, دعا لینے آتے ہیں. سیدزادہ ہوں, شہید کا بیٹا ہوں. 4 سطریں سنیے. یہ میں نے مقام شہزادہ علی اصغر پہ کھڑے ہو کے خیرات مانگی تھی کہ بادشاہ اپنے فضیلت کا کوئی ایسا خیال عطا کر دے جس پہ ناز کر سکوں گے, یہ صرف مجھے ملا. یہ منبر پہ ہاتھ ہے, میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں. خیال اچھا لگے تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے. تو ایک قطرہ ہے انما کا. میں پڑھ گیا جو پڑھنا تھا, پتہ نہیں کس نے سنا. تو ایک قطرہ ہے انما کا. میرا وجود چھوٹا ہے اور میں بڑی بات کر رہا ہوں. میرا قد اتنا نہیں ہے اتنی بڑی بات میں کرنے جا رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم مجلس کب تک رہنی ہے, کس کس نے پڑھنا ہے. یہ منبر پہ ہاتھ ہے. یہ 4 سطریں آپ کو اگلے سال تک یاد رہیں. تو ایک قطرہ ہے انما مگر سمندر سے کم نہیں ہے. یہ وہاں تک داد ہے, وہاں تک. آخری کھڑے ہوئے عزادار تک داد نہ لی تو تاثیر کی مانگی ہوئی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا ہے. تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے. بابا جی دلیل نہ دوں تو باب علم میں بھکاری نہیں. تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے. کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے. چاکنا یار کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں. آپ نہیں بولیں گے, دیواریں بولیں گی کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم. خیال کون سا دیا بادشاہ نے کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے. زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں ہے. بڑی مہربانی بہت کہ تیری معصوم خاموشی. زیادہ زحمتیں آپ کو نہیں دی. مولا کی قسم میں فضیلت کی چند مصرے پڑھتا ہوں. آپ کے دل بولیں گے اس کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے بادشاہوں کی مودت کی, انہوں نے بولنا ہی بولنا. لیکن آپ کی توجہ منتشر ہوگی تو پھر میں نہیں پڑھوں, پھر میں کچھ اور پڑھ لوں گا. خیرات کی قیمتی ضائع کرنے کی ہے نہیں. بادشاہ مجھے ہمت دینا میں بس اسی معیار پہ پڑھ سکوں جس معیار پہ پڑھنے کا حق ہے. انہیں صلاحیت دینا یہ مودت توڑ کے سن لو. کہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ. ایسے موضوع سنا کریں تاکہ ہمارا بار بار لکھنے کو دل چاہے. میں جذباتی گفتگو کر کے داد لینے والا بندہ نہیں ہوں. عادت نہیں ہے, فطرت نہیں ہے. ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی. تہذیب ممبر یہ ہے کہ فضائل آل محمد پڑھے جائیں, اور آپ کی تہذیب یہ ہے کہ وہ سمجھے جائیں, سنے جائیں, اور پھر آپ تائید میں بولیں. میں نے پہلے کہا میں چھوڑ دوں گا, میں نہیں پڑھوں گا. میں اتنی قیمتی خیرات ضائع نہیں کرنے آیا, تقسیم کرنے آیا. شاہ جی آپ بہت اعلیٰ قصائد پڑھنے والے لوگ ہیں. مصرے سنیے. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ, دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ. یہ میرا جھکا ہوا سر, میرے جڑے ہوئے ہاتھ, میرا سلام آتا. آپ کا اتنی تعداد میں مجھ جیسے حقیر کے لیے بیٹھ جانا بہت بڑی بات ہے. داد بھی جتنی آ رہی وہ میرے لیے بہت زیادہ. چھٹے مصرے پہ فیصلہ ہوگا مجھے آگے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ.
دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ، دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ، عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ۔ علی ہمت دینا مولا، یہ شعر سمجھ، اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، آپ جیئے مولا آپ کا آباد رکھے۔ میں بہت جلدی آپ کے زحمت تمام کروں گا، میں نے یہ گرمی کی شدت ہے، آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ شعر جو ہے میں آپ کے دلوں پہ لکھنا چاہتا ہوں۔ اور جتنے عزادار تشریف فرما حسینی جو شیعہ ہے، شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جو اس گرمی میں ذکر اس نیت سے سننے آیا ہے کہ میں کچھ حاصل کر کے آؤں، وہ شعر کو سمجھے۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ، عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ۔ اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے، جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے۔ امام حسین آپ کا آباد و شاد مسکراتے ہوئے ہیں میں جی بسم اللہ۔ مسکراتے ہوئے ہیں میں سے جو اکبر نکلے، دیکھنے والوں نے سمجھا کہ پیغمبر نکلے۔ ہل گئی کفر کی دنیا باب حیبر کی طرح، مٹھیاں بیچے ہوئے رن میں جو علی اصغر نکلے۔ اے صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے، جھولے سے جو میدان میں آئے۔ یہ 4 سطریں ہیں آپ کے لیے ہیں، لیکن بھائی ہے میرا چھوٹا بھائی، بہت پیارا، انعام تو نہیں دے گا، لیکن داد میں اس سے 4 سطروں کی لینا چاہتا ہوں۔ مجھ سے سنی، بڑی بڑی شاعری میں نے آپ کی زبان سے سنی ہے، 4 سطریں سنیے گا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ مقام بتا رہا ہوں شہزادہ علی اصغر کا، جس نے سین تطہیر میں 6 مہینے گزارے ہوں، اس کا فضائل کون پڑھ سکتا ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ اردو کون سمجھتا ہے، کون سنتا ہے، کون داد دیتا ہے، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، کیا پڑھا جائے گا؟ مولا تمہیں زندگی دی، محسن مولا تمہیں بڑا ذاکر بنا۔ شجر بھائی دعا کیجیے گا، یہ جڑے ہاتھ دیکھیے، ہو سکتا ہے یہی چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے آگے پڑھنے پہ آپ مجبور کر دیں۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، یہ پھول بھی تلوار بھی، تارا بھی سحر بھی، کیا پڑھا جائے کیا آپ سے؟ یہ مجھے اس ذکر کی قسم، میں مولا کی قسم پوری زندگی شکر گزار رہا ہوں نا، میرا شکریہ پھر بھی کام ہے مصرع پڑھے، مصرع پڑھنا ہے، محسن مصرع پڑھنا ہے، محسن نقوی کا بیٹا مصرع پڑھنا ہے۔ منبر حسین میں کھڑے ہو کے 18 محرم 1443 ہجری کلے وال سیدہ کی اس عظیم اجتماع میں مصرع پڑھنا چاہتا ہوں۔ یا مولا ہمت دینا، بس یہ سمجھ جائے، دل پہ ایسا نقش ہوگا، میں وعدہ کر رہا ہوں، مسلح پر بھی یاد آیا تو آپ میرے حق میں دعا کریں۔ یہ پھول بھی تلوار بھی، پھر سنیے، قطرہ بھی ہے طوفان بھی، تارا بھی، اللہ، قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، یہ پھول بھی تلوار بھی، تارا بھی سحر بھی۔ کون ہے جو بول سکے ان مصروں پہ؟ کون ہے جو حق ادا کر سکے؟ کون ہے جو اتنی داد دے سکے جتنا میرا دل مانگ رہا ہے؟ یہ پھول بھی تلوار بھی، تارا بھی سحر بھی، یہ پھول بھی تلوار بھی، تارا بھی سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی، اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی۔ کیا کرے بندہ وہاں جا کے پڑھے تو قیمت ملے، مولا مل گیا، انعام مل گیا، تھلو آہستہ جے کیا نے چھٹو جی، میں پھر پڑھتا ہوں۔
قطرہ بھی ہے طوفان شبنم بھی شرر بھی، یہ پھول بھی تلوار بھی تارا بھی سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی سورج کی خبر بھی، لوری بھی جسے یاد ہے، کوئی ہے جو شعر سمجھنے والا بیٹھا، لوری بھی اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی، یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے، صدیاں گزر گئی صدیاں، کیا کرے کیا کرے، بڑا کریم ہے بادشاہ امام سے، مولا کی قسم کوئی تمہید نہیں، آ گیا ہوں قبول کیجئے، پھر کبھی آیا تو 2 گھنٹے بھی کہیں گے تو بھائی میں پڑھوں گا، جو حکم ملا تھا وہ کبھی پھر جب آؤں گا کلے بار انشاءاللہ لازمی پورا کروں گا، اب پھر تو انعام نہیں مانگنا، انعام مل گیا، لیکن یہ مصرے میں آپ نظر کر سکتے، انگشتری دین میں الماس کی صورت، چلیں آج آپ زد لگائیں کلے بار والوں، میں بھی شہید کا بیٹا ہوں، آج کی مجلس کی سب سے بڑی داد اسی شعر پہ تھی، سید ہوں کہا ہے تو لے کے دکھا، انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، ایک مومن نہ بولے دکھ نہیں، کل تک داد تو قیمت نہیں، انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت، میں آج کی مجلس کی سب سے بڑی داد لوں گا شعر پہ، کلے بال والوں گواہ رہیے گا، شہید کا بیٹا ہو کہ میں وعدہ کر رہا ہوں، ہزار کی اب تک کی سب سے بڑی داد میں اس شعر پہ آپ سے مانگ رہا ہوں، بنتی ہو تو دیجئے گا ورنہ آپ کو چھٹی دیتا ہوں، انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی تیور ہے سبھی تیور ہے سبھی تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت، ایک ضرب تبسم سے خودے ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا، مولا تمہیں آباد شاد، امام حسین تمہیں زندگی دے، دیر تک جیو آباد رہو، میں جھولی پھیلا کے دعا دے، میں نوکر اپنا، مولا تیری زندگی کرے، امام حسین تجھے آباد رہے، اسی کتے پہ تو ہنسا ہے میرے حسین کا، بڑا اچھا شعر پڑھا، 2 مصرے یاد آ گئے، کو 150 سال پرانے، لیکن مولا کی قسم ہم 150 سال لکھتے رہے ان مصروں سے آگے نہیں لکھ سکتے، شعر نہیں ہے کوئی مہر ہے، جب بھی پڑھا جائے جہاں بھی پڑھا جائے روحانیت میں اضافہ دیکھا، اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو اب چپ رہا میں سمجھوں گا آیا ہی نہیں تھا، اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے، تمہیں زندگی دے، تم جیو، تم سلامت و آباد و شاد رہو، امام صاحب تمہیں آباد و شاد رکھے، تم جیتے رہو، مولا تمہیں آباد رکھے، دیکھیے شہزادے کی ایک صفت ہے جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی سوائے شہزادہ علی اصغر کے، کائنات کہا ہے، چاہے کوئی امام ہے، چاہے ولی ہے، چاہے معصوم ہے، چاہے نبی ہے، یہ صفت صرف شہزادے کے پاس ہے، میں وہ 2 مصروں میں عرض کر رہا ہوں، یہ صفت سب سے پہلے بادشاہوں نے یہ خیال مجھے دیا، میں نے لکھا، جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، کیوں؟ میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، شعر اچھا تھا، آپ نے اتنی داد نہیں دی،
دکھ نہیں ہے، پچھلی دعوت پہ راضی ہوں. جرت کا انوکھا کھاتا کھول گیا بھائی کا. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے. میدان کے لیے گود میں پوری زندگی اگر سجدے میں سر رکھوں نا تو بادشاہوں نے جو معرفت سے لبریز مجھے 2 مصرے دیے ہیں، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. شکریہ کا جن کے دلوں میں معرفت سانس لیتی ذرا مصرے سنیے گا. وہ جس کے سبب شر کی زبان بند ہوئی ہے. ادب پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، ویسے ادبی مصرع پڑھنا جاتا پڑھنا تھوڑا مشکل ہو گیا. وہ جس کے سبب شر کی زبان بند ہوئی ہے، شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر. ممبر ہے، بڑی دعوت دے گئی، بڑی دعا مل گئی، دل ٹھنڈا ہو گیا، دعا کرتا ہوا جاؤ. صرف یہ 2 یا 4 منٹ. اللہ ہر تائید امامت کی بلندی. سنیے مولا کی قسم پتہ نہیں کس کی شان. اللہ ہر تائید امامت کی بلندی ہے، راہ جری ایسی شجاعت کی بلندی. لشکر پہ نظر تیز قیامت کی بلندی. کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی. کیا کیا شہزادہ علی اصغر نے میدان میں؟ ثابت صف اعداء کو کہیں پر نہیں رکھا. حد یہ ہے کہ پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھا. سلامت رہے چہروں پہ حالت. ختم ہو گیا میرا بیان، ختم ہو گیا. راضی رہیے. مر جانا ہے، زندگی فنا. نہیں معلوم اگلی سانس کب تک ہے کب تک نہیں ہے. کلے وار سائدہ کے اس متبرک ماحول میں، اس مقدس ماحول میں، اس جنت نما ماحول میں عقیل محسن نقوی دعویٰ کر کے جا رہا ہے میں مر بھی گیا تو میری یہ 6 سطریں گونجیں گی، چاہے پڑھی جائیں، چاہے لکھی جائیں، چاہے دہرائی جائیں. میں نے بڑا سوچا کہ جو لشکر 6 گھنٹے میں پریشان نہیں ہوا وہ معصوم کے آنے پہ پریشان کیوں ہوا. اس کی ایک ہی وجہ میرے سامنے. فضائل پڑھ رہا ہوں ذرا سنیے گا. میں فضیلت کی وہ معراج پڑھ رہا ہوں جس پہ مودت، معراج مودت پہ پہنچ جاتا ہے دل. اگر کوئی سمجھ لے کیوں پریشان ہوا لشکر، کس لیے منتشر ہوا. بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا. کوشش کرنی ہے داد نہیں دینا، کوشش کرنی نہیں دیتی، دل سے نکلے تو دعا کر. بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا. کم سن تھا پا میدان میں حیدر نظر آیا. نہیں نہیں نہیں، بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا. کم سن تھا پا میدان میں حیدر نظر آیا. غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا. تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آیا. تنہا علی اصغر ہی. معصوم فرماتے ہیں کاش تم ہوتے اور تم دیکھتے کہ ساقی کوثر کا بیٹا اپنے بیٹے کے لیے پانی کا سوال کیسے کر رہا تھا. ہم نہ دیکھیں سوائے غم حسین. ناراض نہ ہوئیے گا، تھوڑا پڑھا، جتنی طبیعت نے اجازت دی اتنا پڑھا. کبھی کسی کا گہوارے والا نہ مرے. کبھی ایک ہی روایت پڑھی، کوئی مضمون نہیں پڑھنا. جنہوں نے میرا عاشرہ سنا ہے گجرات میں ان کو معلوم ہے میں کتنی دیر یہ مسائل پڑھتا ہوں. صرف 1-2 روایتیں.
بلکہ ایک ہی روایت پڑھ کے میں سلام پیش کروں. ہر ماں کا بیٹا ایک بار واحد معصوم ہے جو 3 مرتبہ شہید ہوا. اللہ تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. اسے کہتے ہیں مجلس اعزا. جب اول سے آخر ایک جیسی لہر آتی ہے نا گریے کی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ بانیان کی محنت بھی قبول ہے اور فرش اعزا بھی قبول ہے. میں نے کچھ پڑھا ہے، کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا. وہ 6 ماہ کا تھا، لیکن ایک دن میں 3 مرتبہ شہید ہوا. پڑھتے پڑھتے مر بھی جائیں تو شاید حق ادا نہ ہو. بس ایک ہی روایت پڑھ کے میں بھائی کو منبر دوں. بہت پیارا بھائی. جب بازار کوفہ میں سر پہنچے نا شہیدوں کے، اچھا اس فکرے پہ رویا کریں. میں سید زادہ ہو کے کلے بال کے سادات کے سامنے یہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ، جب بھی کوئی ذاکر یہ فکرہ پڑے نا کہ سر پہنچے تو مہربانی کر کے رویا کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں اگر رونا نہ آئے تو ہائے بلند کیا کریں، کیونکہ یہ واحد غریب ہیں جن کی لاشیں کہیں تھی سر کہیں تھے. جسم کربلا میں تھے، سر بازار کوفہ میں سر پہنچے شہداء کے. عیسائی عورت ہے، ضعیفہ ہے، بڑی با اثر خاتون ہے کوفہ شہر کی. اس نے شور برپا دیکھا، کنیزوں کو بھیجا پتہ کر کے آؤ کیوں شور برپا. اب متبادل لفظ نہیں ہے، مجبوری ہے اس کے پڑھنے پڑتے ہیں، ورنہ میں اوریان لفظ نہیں پڑھتا. ایک کنیز نے آ کے کہا باہر قیدیوں کا تماشا ہو رہا ہے. بس یہ حق ہے رونے کا. مولا آپ کو آباد رکھے. تڑپ کے اٹھی، عیسائی عورت تھی، فکرہ سنیے گا سیدزادہ. تڑپ کے اٹھی، 36 کنیزیں تھی اس کے ساتھ، سب کو بلایا. کہتی ہے فی الحال تماشا نہ دیکھ، کیونکہ مسلمانوں نے جب بھی لوٹا کسی شریف اور عزت دار گھر کو لوٹا. کیا روحانیت ہے مجلس اعزا میں. صادق شاہ جی آپ ذاکر ہیں، یہ روحانیت کا اثر ہوتا ہے. جب چاروں طرف سے ایک جیسا گریا بلند ہو نا، اسے روحانیت کا اثر کہتے ہیں. خبردار تماشا نہ دیکھنا ہو میرے ساتھ. پتہ کرتے ہیں کون اجڑ ہے. باہر آئی عیسائی عورت نے بار بار کہتا، بیبیاں اس انداز میں قید تھی. میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا. پتہ نہیں کس کس نے زنجیر مارے کس نے نہیں مارے، لیکن میں منت کر رہا ہوں کلے وال سعیدہ میں 10 محرم کی دوپہر ڈھال رہی ہو تو جتنے جوان بیٹھے ہو تھوڑی سی زنجیر مارا کرو. جانتے ہو کیوں؟ جب تم زنجیر مار رہے ہوتے ہو یہ وہی وقت ہوتا ہے جب بڑا زخمی تھا حسین. جسے اب بھی رونا نہ آئے، اگلا فکرہ سنے تو زنجیر مار کے گھر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تیرے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تیرے زخم دھوتے ہیں، کہیں سے ماں کہیں سے بہن. یہ ذکر ہے مجھے اس کی قسم، میں اس غریب کی کہانی تجھے سنا رہا ہوں جس کے زخم جنہوں نے دھونے تھے ان کے ہاتھ بند گئے تھے. رو رو کے بہن کہہ رہی تھی کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے، میں تجھے کفن پہناتی. مولا تیرا ماتم قبول کرے، پرسہ قبول کرے. عورتوں کو لے کے کوفہ کے بازار میں، وہاں کا ماحول میں سید پڑھ نہیں سکتا جو ماحول تھا. بس 4 جملے پڑھتا ہوں تجھے سمجھ میں آ جائے. شادیانے بجائے جا رہے تھے، تو نے بڑی آسانی سے سیدوں کی ہائے نکلے. لازم شادیانے بج رہے تھے، عید والا ماحول تھا، خوشی منائی جا رہی تھی. معافی چاہتا ہوں. علی کی سردار بیٹیاں قید تھی، شہیدوں کے سر نیزوں پہ تھے. یہ قریب آئی کہتے ٹھہرو خبردار کوئی تماشے میں شامل نہ ہو، مجھے پوچھنے دو اجڑا کون ہے.
سب سے پہلے امام حسین کے سر پہ نگاہ پڑی. یہ چلتی چلتی اس بندے کے قریب ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. پوچھا ظالم مجھے بتا سکتا ہے یہ شہید کون ہے؟ ملعون کہتا ہے باغی تھا. کہتے کیوں؟ ظالم کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا. کہتے نیزہ جھکا. اس نے نیزہ جھکایا. شبیر کی پیشانی اس نے چادر سے صاف کی. تڑپ کے کہتے ظالم جھوٹ بولتا ہے. اس کی پیشانی دیکھ کے لگتا ہے سجدے میں قتل ہوتا رہا ہے. آگے منزل پہ کہا تھا ایک روایت کا بعد بھائی کو ممبر دو، زیادہ لمبا نہیں پڑھنا. جو رونے کی نیت سے آیا ہے وہ ایک لمحہ دیکھے مجھے. بے شک سانس لے لو لیکن ایک لمحہ دیکھنا مجھے. کس کا سر ہے؟ ملعون کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ ان پر لعنت کرے. کہا اس کی پیشانی دیکھ کے لگتا ہے سجدے میں قتل ہوا. مصائب کا وہ فکرہ پڑھ رہا ہوں جو کبھی قضا ہوا ہی نہیں. دوسرے نیزے کے قریب آ کے نا یہ 9 مرتبہ بیٹھے، 9 مرتبہ اٹھے. کہتے یہ جوان کون ہے؟ کہا اسی کا بیٹا ہے. نام کہا علی اکبر. ساتھ والی عورتوں کو بلایا. میں نہ کہتی تھی تماشا نہ دیکھو. اس جوان کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے محمد کا گھر برباد ہوا. یہ پیغمبروں کے سردار کا گھر اجڑا ہے. اس جوان کی شکل ہو بہو وہی ہے جو مسلمانوں کے پیغمبر کی. اب ٹھہرو مجھے پوچھنے دو ظلم کہاں کہاں کیسے کیسے ہوا. غازی کا چہرہ دیکھا تڑپ کے روئی. لگتا ہے اس کی آنکھوں کی حسرت بتا رہی ہے. اسے اجازت نہیں دی گئی ورنہ یہ بیویاں قید نہ ہوتی، یہ نیزوں پہ سر نہ ہوتے. شہزادہ قاسم کا سر دیکھا. کہتی ہے پتہ نہیں کیسے بے غیرت لوگ تھے جنہوں نے دولہے مار دیے. اب دعا کر یا مجھے موت آ جائے یا میں پڑ جاؤں. ایک نیزے کے قریب آئی، مٹی پہ گر پڑی، پھر اٹھی پھر گر پڑی، پھر اٹھی پھر گر پڑی. وجہ کیا ہے؟ نیزہ بڑا ہے سر چھوٹا ہے. مجھے غازی کی قسم ظالم کا دامن پکڑ کے چیخ مار کے کہتے او ظالم یہ بتا کیا یہ بھی باغی تھا جو ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا، جو ابھی قدموں پہ چل نہیں سکتا تھا؟ مجھے علم ہو گیا کربلا میں ظلم ہوا ہے، تم ظلم کر کے آئے ہو. ساتھ والی کنیزوں کو بلایا، اپنی چادر سر سے اتاری. جو آیا ہی ماتم کرنے ہے سفید بال کھولے. کنیزوں سے کہتے میں مانگتی ہوں دعا، تم کہنا آمین. یہ کہتے ہیں مانگ دعا. چادر اتار کے بال کھول کے کھلے آسمان کو دیکھا. رو کے کہتے ہیں او عیسیٰ کا رب میں دعا کر رہی ہوں اس معصوم